رجیم کا مطلب ہوتا ہے دوستو حکومت یا نظام حکومت، اور اقتدار بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ رجیم چینج کہتے ہیں نظام حکومت کی تبدیلی کو، یعنی کہ موجودہ حکومت کا بدل جانا، حکومتی نظام میں تبدیلی۔ رجیم چینج یعنی حکومت یا نظام حکومت کی تبدیلی، ایک حکومت یا حکمران نظام کی جگہ دوسرے کا آ جانا کہلاتا ہے رجیم چینج۔ تو دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس طرح سے پیراگراف کی مدد سے اپنی اسپوکن انگلش ووکیبلری اپنی گرامر کو امپروو کرنا، تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ اس کا PDF حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود دیے گئے لنک کے ذریعے واٹس ایپ چینل جوائن کر لیں۔ رجیم چینج یعنی نظام حکومت کی تبدیلی، ریفرز ٹو سے مراد ہے the ریپلیسمنٹ کہتے ہیں دوستو تبدیلی کو، یعنی کہ متبادل لانا یا جگہ لینا، of one governing authority، آف مطلب کی one governing authority یعنی ایک حکومتی اقتدار کی، one مطلب ایک، governing مطلب حکومتی، governing کہتے ہیں حکمرانی کرنے والے کو، انتظام چلانے والے کو یا حکومتی، authority یعنی اقتدار کی یا آپ کہہ سکتے ہیں اختیار کی، with another یعنی دوسرے سے، یعنی کسی دوسرے کے ساتھ، through کے ذریعے سے، constitutional یعنی کہ آئین کے مطابق یا آئین کے ذریعے سے، political سیاسی یا سیاست سے متعلق، سیاست کے ذریعے، اور یا revolutionary اس کا مطلب ہوتا ہے انقلابی، مینز کہتے ہیں ذرائع کو، طریقے کو، وسائل کو، یعنی کہ انقلابی طریقے کے ذریعے۔ Regime change refers to the replacement of one governing authority with another through constitutional, political or revolutionary means، یعنی نظام حکومت کی تبدیلی سے مراد ایک حکومتی اقتدار کو آئینی، سیاسی یا انقلابی ذرائع کے ذریعے دوسرے حکومتی اقتدار سے تبدیل کرنا ہے، یعنی کہ کسی ملک میں موجود حکومت یا حکمران نظام کا خاتمہ کر کے اس کی جگہ نئی حکومت یا نیا نظام قائم کرنا ہے۔ یہ تبدیلی آئینی طریقے سے، سیاسی عمل یا انقلاب کے ذریعے ہو سکتی ہے، کہلاتی ہے رجیم چینج۔ It often occurs یعنی کہ اکثر واقعہ ہوتی ہے، It often یہ اکثر، occurs کا مطلب ہوتا ہے واقعہ ہونا، پیش آنا، occurs مطلب رونما ہونا، because of کی وجہ سے، public مطلب عوامی، dissatisfaction یعنی کہ بے اطمینانی کی وجہ سے، ناراضی کی وجہ سے، عدم اطمینان کی وجہ سے، یعنی کہ عوامی عدم اطمینان کی وجہ سے، economic instability یعنی کہ معاشی عدم استحکام کی وجہ سے، انسٹیبلٹی کہتے ہیں غیر یقینی صورتحال یا آپ کہہ سکتے ہیں عدم استحکام کی وجہ سے، کرپشن بدعنوانی کی، اور یا ایکسٹرنل انٹرونشن، ایکسٹرنل کا مطلب بیرونی، ایکسٹرنل مطلب بیرونی یا خارجی، باہر سے، انٹرونشن یعنی مداخلت کی وجہ سے، انٹرونشن کا مطلب ہوتا ہے مداخلت، دخل اندازی۔ It often occurs because of public dissatisfaction, economic instability, corruption اور external intervention۔ یہ تبدیلی اکثر عوام کی ناراضی، معاشی مشکلات، بدعنوانی یا بیرونی مداخلت کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ Successful regime change یعنی کہ کامیاب نظام حکومت کی تبدیلی، requires ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، responsible leadership ذمہ دار قیادت کی، رسپانسبل سے مراد فرض شناس جو ہو، جو جواب دہ ہو، لیڈرشپ مطلب رہنمائی کی، قیادت کی، اینڈ اور کلیئر ویژن، کلیئر ویژن کہتے ہیں ایک واضح منصوبہ بندی کی، ویژن کا مطلب ہوتا ہے دوستو مستقبل کا منصوبہ یا دراندیشی، واضح ویژن کی وجہ سے، فار نیشنل پروگریس قومی ترقی کے لیے، ایک ملک کی ترقی کے لیے۔ Successful regime change requires responsible leadership and a clear vision for national progress۔ کامیاب نظام حکومت کی تبدیلی کے لیے ذمہ دار قیادت اور قومی ترقی کے لیے واضح ویژن کی ضرورت ہوتی ہے۔ Without کے بغیر، careful planning یعنی محتاط منصوبہ بندی کے بغیر، پلاننگ کہتے ہیں منصوبہ بندی کو، careful مطلب محتاط، however تاہم، اٹ میں کریٹ مطلب یہ پیدا کر سکتی ہے، یہ پیدا کر سکتا ہے یا کہہ سکتے ہیں یہ سبب بن سکتا ہے،
انسرٹینٹی غیر یقینی صورتحال کا یعنی کہ غیر واضح حالت کا. سوشل انریسٹ سماجی بے چینی کا. انریسٹ کہتے ہیں بد امنی کو، بے چینی کو. اینڈ اور انسٹیٹیوشنل ویکنیسز یعنی کہ انسٹیٹیوشنل سے مراد اداروں سے متعلق، ادارہ جاتی جسے کہتے ہیں. ویکنس کمزوری کا. وداؤٹ کیئرفل پلاننگ یعنی کہ تاہم محتاط منصوبہ بندی کے بغیر. however it may create uncertainty, social unrest and institutional weakness. یہ غیر یقینی صورتحال سماجی بے چینی اور ادارہ جاتی یعنی کہ اداروں سے متعلق کمزوری پیدا کر سکتا ہے. اٹ مینس اگر نظام حکومت کی تبدیلی مناسب منصوبہ بندی کے بغیر کی جائے تو اس کے نتیجے میں غیر یقینی حالات، معاشرتی بے چینی اور ریاستی اداروں کی کمزوری پیدا ہو سکتی ہے. ڈیموکریٹک ٹرانزیشنز. ڈیموکریٹک سے مراد جمہوری، جمہوریت سے متعلق یعنی کہ عوامی رائے پر مبنی. ٹرانزیشنز مطلب تبدیلی کا عمل. ٹرانزیشنز کہتے ہیں منتقلی کو، تبدیلی کے عمل کو. یوزلی عام طور پر پروموٹ، فروغ دیتے ہیں. لیجیٹیمیسی اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو قانونی اور عوامی قبولیت کو. لیجیٹیمیسی کا مطلب ہوتا ہے جائز حیثیت یعنی قانونی حقانیت کو. اینڈ اور پبلک کانفیڈنس عوامی اعتماد کو. when conducted جب انجام دیے جائیں. conducted سے مراد انجام دیے جائیں، مکمل کیا جائے. پیسفلی پرامن طریقے سے، پرامن طور پر. democratic transitions usually promote legitimacy and public confidence when conducted peacefully. جب جمہوری طریقے سے اقتدار کی منتقلی پرامن انداز میں ہوتی ہے تو یہ عوام کے اعتماد اور حکومت کی قانونی حیثیت کو مضبوط بناتے ہیں. وائلنٹ ٹرانسفارمیشنز یعنی کہ پرتشدد تبدیلیاں. ٹرانسفارمیشنز مطلب انقلابات، تبدیلیاں. فریکوینٹلی اکثر یا عموماً ریزلٹ ان سبب بنتی ہیں. ریزلٹ ان کا مطلب ہوتا ہے سبب بننا، نتیجہ نکلنا. پرولونگڈ سے مراد مطلب طویل مدتی، دیر پا، لمبے عرصے تک جاری رہنے والا. کانفلکٹ تنازعات کا، تنازع کا. اینڈ اور ہیومینیٹیرین سفرنگ اور انسانی مصائب کا، انسانی تکلیف کا. سفرنگ کہتے ہیں تکلیف کو، دکھ درد کو. وائلنٹ ٹرانسفارمیشنز frequently result in prolonged conflict and humanitarian suffering یعنی کہ تشدد کے ذریعے ہونے والی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اکثر لمبے عرصے تک جاری رہنے والے تنازعات اور انسانی تکلیف کو جو ہے پیدا کرتی ہیں. سسٹینیبل گورننس یعنی کہ پائیدار حکمرانی. سسٹینیبل سے مراد پائیدار. ڈیپینڈز اپون پر منحصر ہوتی ہیں. جسٹس انصاف پر. اکاؤنٹیبلٹی جواب دہی پر. اینڈ اور دا رول آف لا قانون کی بالادستی پر، قانون کی حکمرانی پر. سسٹینیبل گورننس ڈیپینڈز اپون جسٹس، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ دا رول آف لا یعنی کہ مضبوط اور دیر پا نظام حکومت اس وقت قائم رہتا ہے جب انصاف، جواب دہی اور قانون کی بالادستی موجود ہو. رجیم چینج نظام حکومت کی تبدیلی. شوڈ مطلب چاہیے. الٹیمیٹلی بالآخر. اسٹرینتھن مضبوط کرنا. اسٹرینتھن کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرتی ہے. نیشنل اسٹیبلٹی قومی استحکام کو. rather than بجائے اس کے. ڈیپن ڈویژن. ڈیپن کا مطلب ہوتا ہے دوستو بڑھانا، گہرا کرنا، مزید جو ہے گہرا کرنا. ڈویژن کہتے ہیں تقسیم کو، اختلافات کو، تفرقے کو. ڈویژن سے مراد تقسیم یا اختلافات کو. regime change should ultimately strengthen national stability rather than deepen division. اس کا مطلب ہے کہ نظام حکومت کی جو تبدیلی ہے اس کو قومی استحکام کو مضبوط کرنا چاہیے، نہ کہ معاشرتی یا قومی تقسیم کو مزید گہرا کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر نظام حکومت میں تبدیلی کی جائے تو اس کا مقصد ملک کو زیادہ مضبوط، پرامن اور متحد بنانا ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے درمیان اختلافات اور تقسیم کو مزید بڑھانا. وائز لیڈرشپ دانشمندانہ قیادت. اینڈ اور ایکٹیو سیوک پارٹیسپیشن. ایکٹیو سے مراد فعال. ایکٹیو مطلب فعال. سیوک پارٹیسپیشن کہتے ہیں دوستو شہری شرکت کو، شہری شمولیت کو. ریمین رہتی ہیں. اسینشیل لازمی، ضروری. فار انڈیورنگ پیس. انڈیورنگ کا مطلب ہوتا ہے دیر پا. پیس کہتے ہیں امن کو، یعنی کہ دیر پا امن کے لیے. پراسپیرٹی خوشحالی کے لیے. پراسپیرٹی کا مطلب ہوتا ہے ترقی یا خوشحالی کے لیے.
اینڈ اور کانسٹیٹیوشنل آرڈر آئینی نظام کے لیے، آئینی نظم و ضبط کے لیے. Wise leadership and active civic participation remain essential for enduring peace, prosperity and constitutional order. یعنی کہ دانشمندانہ قیادت اور شہریوں کی بھرپور شرکت جو ہے، شرکت ہی مستقل جو ہے امن، ترقی اور آئین کی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی ہو تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ریپلیسمنٹ کہتے ہیں تبدیلی کو، جگہ لینے کو. گورننگ مطلب حکمرانی کرنے والا. مینز مطلب ذرائع، طریقے یا وسائل. انسٹیبلٹی کا مطلب دوستو غیر مستحکم حالت. انٹروینشن کہتے ہیں مداخلت کو یا دخل اندازی کرنا. انریسٹ کہتے ہیں بد امنی کو یا بے چینی. ٹرانزیشنز کا مطلب ہوتا ہے منتقلیاں یا تبدیلیاں. لیجیٹیمیسی یعنی قانونی حیثیت. کنڈکٹڈ انجام دیا گیا. پرولونگڈ کا مطلب ہوتا ہے طویل یا دیر پا. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.